مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھرو جو ایک کاروائی ڈالی جا رہی ہے، کہانی فٹ کی جا رہی ہے، یہ جو پاکستان کے تمام جو تجزیہ نگار ہیں یا پاکستانی پولیٹکس کو جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کن کے بندے ہیں۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں، جو چلاکیاں دکھا رہے ہیں، یہ آپ اگر کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان کی بہادری سے دکھا رہے ہیں، وہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا کن کے کہنے پہ کیا، وہ اعتراف ان کا آ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس کو مولانا فضل الرحمان کے تھرو ٹریپ کیا جائے گا، یہ ایک حقیقی طور پہ ہے۔ بہت سارے لوگ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو رحمۃ اللہ برکات بھی کہیں گے، مولانا فضل الرحمان کو وہ سٹیٹس دیں گے جو بہت بڑا ہوگا، لیکن میں ایک بات ایک تجزیہ نگار ہونے کے ناطے یہ ضرور کنوے کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان ایک ٹریپ ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت کے پی کے اس کا ہوم گراؤنڈ تھا، وہاں سے اس کا صفایا پی ٹی آئی نے کر دیا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنی جو دوسری جماعتیں ان کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، وہ خود تو اب بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا سہارا لے کے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرے گا۔ تیسری بات یہ اس میں یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے جب 126 دن کا دھرنا دیا تھا نا، اس میں تحریک انصاف نے جو سب سے بڑا نقصان اٹھایا تھا وہ تھا طاہر القادری کے ساتھ الائنس۔ پی ٹی آئی جو ہے اگر خود دھرنا دیتی ہے، خود احتجاج کرتی ہے، خود باہر نکلتی ہے، تو یہ پی ٹی آئی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو الیکشن میں ہوا ہے، جو وہ جس طرح ثبوت دکھا رہے ہیں، جو چیزیں دکھا رہے ہیں، اگر وہ اس طرح آگے سامنے آتے ہیں تو ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اکیلے نکلے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، نوجوان بھی ہیں، کے پی کے میں ان کا بہت بڑا جو ہے وہ الیکشن بھی ون کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ایک بات میں رات سے سن رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان کا جس کے ساتھ انٹرویو آیا ہے نا، ندیم ملک کے ساتھ، ہم جرنلسٹ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ بندہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، یا اس کے پاس انفارمیشن کہاں سے آتی ہے، یا یہ جو ہے وہ کامران شاہد ہے، یا یہ ہیں، یا جو اس طرح کے جو دیگر کریکٹرز ہیں اس وقت میڈیا کے اندر، وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ ایک بات جان لیں، ایک بات سن لیں، مولانا فضل الرحمان صرف ایک ٹریپ ہے۔ آج یہ بات میری جو ہے نا آپ لکھ لیں کہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے تھرو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو طاقتور قیادت نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صرف جو ہے پی ٹی آئی کو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یا دیگر جو لوگوں کو اسائنمنٹ ملی ہے ان کو ٹریپ کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرے گی۔ یہ چیز ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ہم اگر جان لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر نہیں ہم جانتے، یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اگر وہ نہیں جانتی تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سارا سینیریو، پولیٹیکل سینیریو دیکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس پولیٹیکل سٹیک ہے ہی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی جماعت کے پاس ساتھ بیٹھ کے اس کو بلیک میل کر سکے، یا اپنا جو ماضی میں مولانا فضل الرحمان کا رول کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا رول صرف ایک یہ ہے کہ پکی پکائی دیگ میں سے چند دانے چاول کے اس نے چننے ہوتے ہیں، اور اس نے وہ چاول جو ہیں وہ اپنی اوقات سے زیادہ چننے ہوتے ہیں۔ پاکستانی پولیٹیکل ہسٹری میں مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے وہ بھیانک ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ رات کا جو اس کے اطرافات ہے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے پاکستانی جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری سامنے ہیں، ایک عام سے تجزیہ نگار کو، ایک عام بندے کو نظر آتی ہیں، جو بڑے لوگوں کو تو بہت، یہ سارے جو معاملات ہیں اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کا بچہ بھی پولیٹیکلی طور پہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر دھاندلی کر کے کچھ سیٹیں جتوا دی جاتی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے دھاندلی نہیں کی گئی، اب وہ پی ٹی آئی کو جو استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے، موجودہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، اب ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں، وہ کس طرح اس صورتحال سے نکلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مولانا کے ٹریپ میں آ گئے تو اس کا جو ہے وہ مولانا اپنے جو اسٹریٹ پاور کو پی ٹی آئی کے ساتھ ملائے گا، اور وہ کام کر دے گا کہ پی ٹی آئی سانحہ 9 مئی کو بھول جائے گی، پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا سانحہ بن جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے محاذ اور گرم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اب اس کے اوپر کیا دانشمندانہ فیصلے کرتی ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ بہتر اسٹریٹجی بنا کے اس پورے جال کو توڑتی ہے اور اس جال سے باہر نکلتی ہے۔ بہرحال پاکستانی سیاسی صورتحال کے متعلق جو ہے وہ یہ ایک بڑی موو ہے، جو بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں اس کے اوپر بڑی روشنی ڈال رہے ہیں، وہ اس چیز کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو جائے، مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا الائنس بن جائے، تو وہ آپ کو اسی طرح کی ڈیل سنائیں گے، کہانیاں سنائیں گے کہ یہ ڈیڈلی یہ تباہ کر دے گا۔ بھائی پی ٹی آئی پہلے ہی سارا کوئی تباہ کر چکی ہے، ان کو مولانا فضل الرحمان جیسے چلے ہوئے کار تو اس کی پہلے ضرورت نہیں ہے، تو یہ چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس ٹریپ سے ڈی ٹریپ کرتی ہے، اور اپنی جو ان کا ایک بڑی سموتھ ان کی کمپین چل رہی ہے، بڑا سموتھ ان کے معاملات ہیں، اس کو کنٹرووائز ہونے سے کیسے بچاتے ہیں، کنٹروورسی سے کیسے بچاتے ہیں۔ تو یہ اب موجودہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں،
برسٹرز لوگ ہیں، لیکن پولیٹیکلی طور پہ جو ہے نا یہ پولیٹیکلی معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ہم آپ کے ساتھ جو ہے مزید جو اس کے متعلق جو ہے اہم ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں.